الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم رحمه الله تعالی. ذی وقار حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، پس پردہ میری اس آواز کو سن رہی میری معزز اور محترم مائیں اور بہنیں، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں قرب قیامت رونما ہونے والے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ کیا جو قرب قیامت اس امت پر آنے والے ہیں، اور صرف ان فتنوں سے آگاہ نہیں کیا، کیا چیزیں ہیں جو ان فتنوں سے امت کے ایمان کی حفاظت کرے گی، کیا چیزیں ہیں جو اس کے ایمان کے لیے ڈھال بنے گی، ان چیزوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ تمام فتنے بجا، یہ تمام فتنے اپنے اوقات پر رونما ہوں گے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہونے والے ہیں، ان فتنوں کا شکار ہونے والے ہیں، وہ ہوں گے۔ لیکن ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو رونما ہونے والا ہے وہ دجال اکبر کا فتنہ ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، یعنی پوری دنیا میں ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں رونما ہونے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، جس میں سب سے زیادہ لوگ ملوث ہوں گے، جو اپنی لپیٹ میں سب سے زیادہ لوگوں کو لے گا اور جو سب سے زیادہ لوگوں کو اپنا شکار بنائے گا، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سنگینی کو دیکھیے، کتنا خطرناک اور کتنا ڈینجر فتنہ ہے، اس کا ذرا تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب، کہ کوئی نبی اس دنیا میں ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے اپنی امت کو الاعور الکذاب، کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، وَأَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لم يحدث به نبی قومہ، اور میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ اعور، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ کانا ہوگا۔ کانا ہوگا یعنی اس کی ایک آنکھ بالکل ممسوح اور سپاٹ ہوگی، آنکھ ہی نہیں ہوگی، بالکل سپاٹ،
اور دوسری کا آنکھ جو ہوگی کعنبۃ طافیۃ، ابھرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح، یعنی دونوں ایک تو آنکھ ہوگی نہیں اور دوسری آنکھ جو ہوگی وہ بھی بالکل عیب دار ہوگی، کعنبۃ طافیۃ، ابھرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح۔ ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وَإِنَّهُ يَجِيءُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور نار یعنی باغ اور آگ کو لے کر آئے گا اپنے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آ جائے فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ موجود ہو اس وقت جب یہ اپنی آگ اور اپنا باغ لے کر آئے گا اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں وہ چیز جو آگ نظر آ رہی ہے وہ در حقیقت آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہوگا ماء عذب طیب، بہت ہی میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا، اور جو باغ نظر آ رہا ہوگا وہ در حقیقت آگ ہوگی، جو اس کے باغ میں پڑے گا گویا وہ اپنا ایمان تباہ کرے گا اور جو ہے اس کے فتنے کا شکار ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ میں اس پر جو ہے تو ایک تعلیق اپنی لگاتا چلوں کہ اس وقت جو اسرائیل قابض اسرائیل، بلکہ ان کا کوئی خطہ نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں تھا، 1948 میں فلسطین نے ان کو جگہ دی، اس لیے کہ یہ قوم اتنی خبیث ترین قوم ہے اور اتنی بدترین قوم ہے، یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام تک کو قتل کیا ہے، ان کے ہاتھ انبیاء علیہم السلام کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آج فلسطین کے معصوم بچوں پر بم برسا رہے ہیں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی خباثت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام تک کا خون بہایا ہے۔ تو جب جس قوم نے بھی حتیٰ کہ امریکہ جیسی جو ان کی سب سے بڑا سپورٹ کر رہا ہے آج، اس قوم نے بھی ان کو اپنے یہاں جگہ نہیں دی، اس لیے کہ ان کی تاریخ پوری اس دھوکہ بازیوں سے اور غداریوں سے اور بدقیماشیوں سے بڑی ہوئی ہے۔ جس قوم نے بھی ان کو اپنے یہاں رہائش کے لیے جگہ دی، انہوں نے اس کے احسان کو بھلایا، اس کے ساتھ احسان فراموشی کی اور اس کے ساتھ اندرونی طور پر خیانت کرتے رہے، چاپلوسی کرتے رہے اور اسی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہے جنہوں نے اس کو پناہ دی تھی، جنہوں نے اس کو رہنے کے لیے اپنی زمین دی تھی۔ چنانچہ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا۔ یاد رکھیے کہ یہ اسرائیل قائم نہیں ہو رہا ہے، یہ دجال کے آنے کی راہیں ہموار ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی دنیا کے حالات پر جو آج کل بدل رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، جن کی اس دنیا کے حالات پر نظر ہے، وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نہیں ہے بلکہ یہ دجالی ریاست ہے، دجال کی حکومت ہے، یہاں پر دجال کے آنے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہے۔ اور میرے بزرگوں، میں کہتا چلوں کہ اس حدیث یہ جو بات ہے اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال کون ہے، وہ کب اس دنیا میں کب رونما ہوگا؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے جو مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، وہو یضحک، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون لما جمعتکم، صحابہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، ہمیں نہیں معلوم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما جمعتکم لا لرغبت ولا لرہبت، کہ میں نے تم کو ڈرانے کے لیے یا کسی چیز کی امید دلانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری، یہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے جو پہلے عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے اب مسلمان ہو چکے ہیں اور ہماری قوم میں ہمارے زمرے میں داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے دجال کے بارے میں وہ باتیں بتائی جو میں تم کو دجال کے بارے میں وحی کے ذریعے بتاتا ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنی کانوں سے سن کر بتایا، اور میں نے وحی کے ذریعے تم کو بتایا، میں نے وحی کے ذریعے تم کو جو بتایا تھا انہوں نے انہی باتوں کی تائید اور تصدیق کی ہے اپنی آنکھوں اور کانوں دیکھی باتوں کے ذریعے۔ دراصل ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ وہ قبیلہ نخل اور قبیلہ جذام، یہ یمن اور نجد کے دو قبیلے تھے، ان کے 30 آدمیوں کے ساتھ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سمندری سفر پر تھے۔ بیچ میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک سائیکلون اور ایک طوفان کی وجہ سے ان کی کشتی جو ہے بھنور میں آ گئی اور اپنا رخ بھول گئی۔ وہ فرماتے ہیں قد لعب بنا الموج شہرا فی البحر، کہ ایک مہینے تک ہم سمندر کی موجوں کے مارے ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ آخر کار ایک جزیرے پر، ایک آئی لینڈ پر ہماری کشتی پہنچی۔ جب ہماری کشتی اس آئی لینڈ اور جزیرے پر پہنچی تو ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے میں پہنچے۔ جیسے ہی ہم اس جزیرے میں پہنچے قد لقیتنا دابۃ احلب کثیر الشعر، تو ہمیں ایک جانور جیسی ایک مخلوق نظر آئی۔ یہ مخلوق کیسی تھی؟ احلب کثیر الشعر، اس کا پورا بدن بال ہی بال سے ڈھکا ہوا تھا، بالوں میں ڈھپا ہوا تھا، اتنے بال اس کے جسم پر تھے حتی لا یعلم قبولہ من دبورہ، یہاں تک کہ اس کا فرنٹ کون سا ہے اور اس کا بیک کون سا ہے، اس کا آگے کا حصہ کون سا ہے، پیچھے کا حصہ کون سا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اتنے زیادہ بال اس پر تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ویلک من انت، کہ تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ انا الجساسہ، کہ میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کا معنی ہوتا ہے اے گریٹ ڈیٹیکٹیو، بہت بڑا جاسوس۔ اس کو آپ نوٹ کیجئے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس ایک جو ہے تھا وہاں ایک مونیسٹری اور ایک خانقاہ بنی ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ جاؤ، وہاں ایک انسان، ایک آدمی ہے جو تمہاری ملاقات کا برسوں سے شوق رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ دوڑے ہوئے اس دیر میں اس مونیسٹری اور خانقاہ میں پہنچے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَعْظَمُ إِنسَانٍ مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ خَلْقًا، کہ ایک اتنا بڑا ڈیل ڈول اور قد و قامت والا انسان کہ ہم نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجموعۃ یدہ ما عنقہ، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنے سے لے کر اس کے ٹخنوں تک کا جو پورا حصہ تھا وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ اچھل کود کر رہا تھا۔ ہم اس کو دیکھ کر تھوڑے ڈر سے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی پہلے تو بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ قد قدرتم علی خبری، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، لیکن پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے اپنی پوری داستان اس کو سنائی کہ اس طرح ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور ہماری کشتی جو ہے، ہماری بوٹ اس طرح سائیکلون کی شکار ہو گئی تھی اور اس طرح جو ہے تو ہم یہاں پہنچے ہیں، اور یہ جساسہ نامی جو ایک جانور ہے اس نے مجھے آپ کے پاس پہنچایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں سوال کرتا ہوں، میرے سوالات کا جواب دیجئے۔ یہ 4 سوال کرتا ہے، ان چاروں سوالوں کو بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے بعد میں۔ سب سے پہلا اس نے سوال کیا کہ اخبرونی عن نخل بیسان، کہ مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، بیسان کے پام ٹریز کے بارے میں، اس کے کھجور کے درختوں کے بارے میں مجھے بتاؤ۔
انہوں نے پوچھا ان ای شأنہا تستخبر، کہ اس کے بارے میں ہم تمہیں کیا بتائیں؟ اس نے کہا کہ حل تثمر، کیا بیسان کے کھجوروں کے باغات سے کھجوریں نکلتی ہیں؟ کیا یہ باغات پھل دیتے ہیں؟ اس وقت پھل دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں پھل دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیسان کے کھجوروں کے درختوں سے کھجوریں آنا بند ہو جائے گی۔ یہ پہلا سوال تھا اس کا۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ اخبرونی ان بحیرہ طبریہ، طبریہ لیک آف طبریہ، طبریہ کی جھیل کے، چھوٹے سمندر کو جھیل کہا جاتا ہے، جھیل کے بارے میں مجھے بتائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ طبریہ کی جھیل کے بارے میں تمہیں کیا معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اس جھیل میں پانی ہے، اور کیا آس پاس کے کھیتوں والے اس پانی سے اپنے کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس جھیل میں پانی ہے اور آس پاس کے کھیت والے اس پانی سے اپنے کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ یہ پانی، یہ بحیرہ طبریہ کا پانی جو ہے خشک ہو جائے گا۔ پھر تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ اخبرونی عن عین زغر، مجھے فاؤنٹین آف زغر، زغر کے چشمے کے بارے میں مجھے بتائیے، زغر کے جھرنے کے بارے میں مجھے بتائیے، چشمے کے بارے میں مجھے بتائیے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان ای شأنہا تستخبر، کہ اس کے بارے میں کیا معلوم کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پانی ہے اس میں۔ اس نے کہا کہ ان قریب زغر کے چشمے کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال تھا اس کا۔ چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ اخبرونی عن نبی الامیین، کہ مجھے امیین، عرب قوم چونکہ امی لوگ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، کہ مجھے امیین کے بارے، امیین کے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیا وہ نکل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ نکل چکے ہیں، اور وہ مکہ سے نکل کر اب یثرب یعنی مدینہ منورہ جا چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ حل قاتلہ العرب، کیا عربوں نے اس نبی کا مقابلہ کیا، عربوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جنگیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ اس وار کا رزلٹ اور اس جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا کہ وہ آس پاس کے قبیلوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس وقت اس شخص نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ پھر یہ 4 سوالات کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں اننی انا الدجال، کہ میں ہی دجال ہوں۔ ان قریب مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے الفاظ پر غور کیجئے، ان قریب مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں 40 دن اس دھرتی پر اور اس زمین پر رہوں گا، یعنی خروج کے بعد، نکلنے کے بعد 40 دن رہوں گا۔ پہلا دن کسنتن، ایک ایئر اور ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک منتھ اور ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے کا اسبوعین، ایک ویک اور ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عادی 24 گھنٹے کے برابر ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر ما من قریۃ الا حبطتها، کوئی چھوٹی آبادی بھی باقی نہیں رہے گی کہ جس میں میں نہیں پہنچوں گا، چاہے وہ ہمارا سیدپون ہو، چاہے کوئی آبادی ہو، کوئی دنیا پر آبادی، کوئی چھوٹی یا بڑی آبادی باقی نہیں رہے گی کہ جس میں دجال نہیں آئے گا۔ یہ میرے بزرگوں، یہ جو ہے تو اس نے اپنے آپ کے بارے میں سنایا، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی۔ اب ہم جو ہے اس کے 4 سوالوں پر غور کرتے ہیں۔ وقت بالکل مکمل ہو رہا ہے، بس میں یہ کہتا چلوں کہ جن 3 چیزوں کے بارے میں اس نے سوال کیا تھا، بیسان کے نخلستان کے بارے میں، بحیرہ طبریہ کے بارے میں، عین زغر کے بارے میں، یہ تینوں جگہ اسرائیل میں ہے۔ آپ ذرا تانا بانا جوڑ لیجئے، یہ تینوں جگہ جو ہے آج کے اسرائیل میں ہے، عین زغر بھی اسرائیل میں ہے، بحیرہ طبریہ بھی اسرائیل میں ہے، اور جو ہے تا یہ جو لیک ہے زغر کا چشمہ وہ بھی اسرائیل میں ہے، اور نخل بیسان یہ اسرائیل کا بہت بڑا شہر ہے۔ آج جو بمباری ہوئی ہے مقاومہ کی طرف سے، بیسان کے نخلستان پر بھی جو ہے بمباری کی گئی ہے۔
میرے بزرگوں بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں جو ہے اپنے آپ میں ایک بیداری لانے کی ضرورت ہے، جہاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس جہاد کو ہم نے چھوڑ کر ہم اتنے زیادہ ذلیل ہوئے ہیں، اسی جہاد کی لگام کو اپنے ہاتھ میں تھامنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو امتیوں، وہ میری امت یاد رکھو کہ جو شخص نہ کبھی اس نے جہاد کیا ولم یحدث نفسہ بالجہادی، اور نہیں اس کے من میں اور اس کے دل میں شہادت کی تمنا آئی، وہ مات علی شعبۃ من النفاق، ایسا آدمی نفاق کے ایک شعبے کے لے کر مرے گا۔ اور جس کے دل میں جہاد کی تمنا ہوگی، راہ خدا میں شہادت کی تمنا ہوگی، اگر وہ راہ خدا میں شہید نہیں بھی ہوا پھر بھی اللہ جل شانہ اس کی نیت کی بنیاد پر اس کو شہادت کا درجہ دیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں جو میری آواز کو سن رہی ہے، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو اور اپنی نسل کو موبائل سے دور کیجئے، انہیں فتوح الشام دیجئے کہ کن بطولات کا مظاہرہ کیا تھا اور کیسی فائٹنگ انہوں نے مجاہدین مسلمانوں کی تھی، ان کے قصے سنائیے کہ کس طرح انہوں نے جہاد کیا تھا اور کس طرح رومن ایمپائر کو اور ساسانی ایمپائر کے پرخ سے اڑا دیے تھے، جو ساتھ تھے اور 7,000 سے کیسے نمٹ جاتے تھے اور کیسے ساتھ ہو کر 7,000 کو شکست دیتے تھے۔ ہر گھر میں فتوح الشام ہونی چاہیے اور ہر بچے کے دماغ میں اور دل میں فتوح الشام اور صحابہ کی بطولات اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کے واقعات رسم اور نقل نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر ہوگا تو میرے بزرگوں یاد رکھو، دنیا کی کوئی طاقت، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے نووی طاقت رکھنے والا کوئی ملک ہو، جہاد کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فلسطین کا مقاومہ اس کا سب سے بڑی دلیل ہے کہ ساری دنیا کی سائنس اکٹھی ہو گئی، ساری دنیا کے اسلحے اکٹھے ہو گئے، لیکن کسی ماں کے باپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ مسلمان مجاہدین سے مقابلہ کرے۔ وہ بم برسا رہے ہیں عام آبادی پر، لڑائی ہو رہی ہے ان کے حماس کے مجاہدین سے، اور بم برسا رہے ہیں عام آبادی پر، اس لیے کہ حماس کے نہتے اور جو ہے تھوڑے مسلمانوں کو اور مجاہدین کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں رہی، اس لیے ان کا انتقام یہ عام عوام سے لے رہی ہے۔ اس لیے دجال کے مقابلے کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہمارے پاس ہے وہ جہاد ہے، وہ جہاد ہے، وہ جہاد ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اسی فلسطین کے مجاہدین کے اس نعرے سے، جو ان کا شعار ہے، ان کا خاص لوگو ہے، ان کا لیبل ہے ھذا الجہاد اما نصر او استشہاد، کہ یہ جہاد جو ہے یا تو نصرت اور مدد کا راستہ ہے، فتح کا راستہ ہے، یا پھر راہ خدا میں شہادت کا راستہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی راہ میں مر مٹنے کی اور شہادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔